بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آ رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@digicom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الاسود بن شيبان عن ابي نوفل بن ابي اقرب ان اباه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر. قلت بابي انت وامي زدني. قال زدني صم يومين من كل شهر. قلت بابي انت وامي زدني فاني اجدني قويا. فقال إني أجدني قويا فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال صم 3 من كل شهر. یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا. روزے سے مراد نفلی روزے، کہ نفلی روزے کتنے رکھا کروں اور کن کن اوقات میں رکھا کروں، یہ پوچھا. یعنی رمضان کے روزے تو ہر مسلمان پر فرض ہیں ہی، وہ ان کو معلوم تھے، لیکن نفلی روزے رکھنا چاہتے تھے تو پوچھا کہ کتنے نفلی روزے رکھا کروں، کن کن اوقات میں رکھا کروں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صم یوما من کل شہر، ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو، ایک نفلی روزہ ہر مہینے رکھ لیا کرو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، زدنی، مجھے اور زیادہ بتائیے. یعنی ایک روزہ مجھے کم لگ رہا ہے، مہینے میں ایک روزہ رکھنا مجھے کم محسوس ہو رہا ہے، تو مجھے اور زیادہ بتائیے. قال زدنی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگواری کے انداز میں وہی بات دوہرا دی اس کی، مجھے اور بتائیے. جیسے کسی آدمی کی کوئی بات ناگوار ہوتی ہے تو اس کو آدمی جواب میں دوہرا دیتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہرایا کہ مجھے اور بتائیے. چلو صم یومین من کل شہر، مہینے میں 2 روزے رکھ لیا. تو قلت بابی انت و امی زدنی. تو پھر کہا کہ میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں، مجھے اور زیادہ بتائیے. فإنی اجدنی قویا، کیونکہ میں اپنے آپ کو کافی قوی محسوس کرتا ہوں، میرے اندر طاقت اچھی ہے اور میں 2 سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں ہر مہینے میں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات کو دہرایا. میں اپنے آپ کو قوی سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو قوی سمجھتا ہوں. کہتے ہیں کہ بار بار آپ نے دہرایا وہی جملہ میرا، اور یہاں تک کہ مجھے پھر ڈر لگا، میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ کو ناگوار ہو رہا ہے، آپ برا سمجھ رہے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا. اور مجھے خیال ہوا کہ اب 2 سے زیادہ کی مجھے اجازت نہیں دیں گے. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اچھا چلو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. یہ ہے واقعہ جو حضرت ابو اقرب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. مقصود در حقیقت حدیث کا یہ ہے کہ نفلی عبادتیں انسان کو بہت اچھا ہے کہ کرے، لیکن اس میں بہت زیادہ کی حرص ابتدائی سے یہ بعض اوقات انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل،
سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے جس کی آدمی پابندی کرے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک وقت میں تو جوش میں آ کر بہت زیادہ کر لیا اور پھر بعد میں ڈھیلے پڑ گئے اور جتنا تھوڑا بہت کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، تو یہ پسندیدہ بات نہیں۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ کر لیا، پھر کم کر لیا، گندے دار طریقے سے کرتا رہے، تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ یہ زیادہ پسند ہے کہ آدمی تھوڑا کرے مگر پابندی سے کرے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے نفلی اعمال کے بارے میں کہ اپنے اعمال اتنے کرو جتنی تمہارے اندر خوب اچھی طرح طاقت ہو اور پابندی سے اس کو نبھا سکو، اس سے زیادہ مت کرو۔ اور جوش میں آ کر زیادہ کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بعد میں بعض اوقات آدمی کو پشیمانی ہوتی ہے۔ تو دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی ان کو، اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے اور بتائیے تو وہی کلمہ دوہرا دیا ناگواری کے انداز میں۔ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ہر انسان کے اپنے جذبات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم سے زیادہ کام کرنے کی فکر شروع کر دیتا ہے لیکن بعد میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو اس واسطے آپ نے کچھ ہمت افزائی نہیں کی۔ چنانچہ جو بزرگ شیخ تربیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مرید اور اپنے صاحب تعلق کے ساتھ اس بات کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے، اسی کی حد تک جس کو نبھا سکے اتنا ہی۔ جب کوئی آدمی نیا نیا اصلاح کی راہ میں قدم رکھتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، تو ایک دم سے جوش بہت ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ساری رات عبادت کروں، دل چاہتا ہے کہ ہر وقت ذکر کروں، ہر وقت تسبیحات کروں، یہ بھی نفل کر لوں، وہ بھی نفل پڑھ لوں۔ لیکن اگر کسی شیخ کی رہنمائی کے بغیر وہ یہ کام شروع کر دے تو بعض اوقات مفید کے بجائے مضر ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے شیخ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے کہ نہ تو حد سے آگے بڑھے اور جتنا کر سکتا ہو پابندی سے نبھا کر اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ چنانچہ بزرگوں، ہمارے بزرگ حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سلسلے کے لوگوں کا، مشائخ کا یہ معمول رہا کہ جب کوئی مرید کو معمولات کچھ بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ صبح کو یہ تلاوت کیا کرو، اتنی تلاوت کرو، اتنی تسبیحات پڑھو، اتنے ذکر کرو، تو بعض اوقات شروع میں جب نیا نیا آدمی کرتا ہے تو اس کو وہ کم معلوم ہوتے ہیں اور وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے اور بتائیے۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشائخ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ کچھ اور بتانے کے بجائے اسے کہتے ہیں کہ جب تمہارا زیادہ کرنے کو دل چاہے تو جو معمولات بتائے ہیں انہی کو دوبارہ کر، نیا معمول پر نہیں بتاتے، انہی کو دوہرا لو، تاکہ نیا معمول مقرر کر کے پھر کبھی چھوڑ دے انسان تو یہ بری بات ہے۔ معمول اتنا ہی بناؤ جتنا نبھا کر سکو، اور یہ ایک مرتبہ کر لیا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا، اس کی برکت نہیں ہوتی، اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، تو یہ تو پہلی وجہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع فرمایا اور بس رکھ دیکھ کر اجازت دی کہ مہینے میں ایک روزہ رکھو، زیادہ زیادہ 2 اور زیادہ 3 کے دیے سے رکھو۔ تو وہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شروع میں جوش میں بہت زیادہ کر لیں بعد میں چھوڑ دیں۔ اور دوسری وجہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات آدمی شروع میں پابندی بھی کر لیتا ہے شروع میں، لیکن اس پابندی کے کرنے کے نتیجے میں اپنی نفس پر اور اپنے گھر والوں پر ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس پابندی کے نتیجے میں، اور اس سے بعض اوقات دوسرے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ تو نفلی عبادتوں میں آدمی زیادہ لگ گیا تو اپنے گھر والوں کے حقوق فراموش کر بیٹھا، وہ حقوق ادا نہ کیے، اور جب اور آگے بڑھا تو شروع میں جوانی کے اندر تو طاقت تھی، بڑھاپے میں جا کر وہ عمر میں جا کر اب وہ گرم محسوس ہونے لگی، وہ زیادہ معمول جو ہے وہ گرم محسوس ہونے لگا۔ تو کیوں ایسا کام کیا جائے کہ جس سے دوسروں کے حق پامال ہونے کا اندیشہ ہو اور جو بعد میں جا کر گرم معلوم ہونے لگے؟ تو اس واسطے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی نہیں فرمائی۔ ایک حدیث میں
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے معروف صحابی ہیں اور بڑے عابد زاہد بزرگ تھے، عبادت بہت کرتے تھے. اور شروع میں جب ابتدائے اسلام میں ان کا حال یہ تھا کہ روز روزہ رکھتے تھے، روزانہ ہر روز دن میں روزہ اور رات میں ساری رات عبادت. دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے. یہاں تک کہ ان کی اہلیہ جو تھی وہ بیچاری ان کو کوئی وقت نہیں ملتا تھا ایسا کہ جن میں ان کے ساتھ کوئی بے تکلفی کا معاملہ کیا کر سکے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو منع فرمایا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہر روز روزے سے ہو اور ہر رات ساری رات عبادت کر رہے ہو. تم دیکھتے نہیں کہ میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو اس واسطے یہ سب کام ایک ساتھ چلنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس تم نے عبادت شروع کر دی، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری ملنے جلنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے. ان سب حقوق کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس عبادت کی طرف گئے تو بس اب باقی ساری چیزیں چھوڑ. تو پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے تو اصل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو آپ کو تو معصوم بنایا ہے، آپ سے تو کبھی کوئی خطا سرزد ہو نہیں سکتی، اور اگر کوئی ہو بھی بھول چوک تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ اگلے پچھلی سب بھول چوک بھی معاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو آپ کو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں. لیکن ہم تو انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ تلافی ہوتی رہے. تو اس واسطے زیادہ عبادت اگر ہم کریں تو اس وجہ سے کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو سب کے حقوق ادا کرو اور یہ اکٹھے ایک ساتھ روزے رکھنا ٹھیک نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا رسول اللہ کیا کروں، کتنی عبادت کروں؟ روزے کے بارے میں پوچھا کتنے روزے رکھوں. تو شروع میں آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. ان سے یہ فرمایا. اور 3 روزے وہ ایام 20 کے، یہ جو چاندنی راتیں جس میں کہ چاند مکمل ہوتا ہے اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15. تو ان میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر عمل کے اوپر 10 گنا ثواب دیتے ہیں. ایک عمل کرے انسان تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے. تو ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کا ثواب، تو 3 روزے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب. اس لیے 3 روزے اگر رکھو گے تو پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ سے یہ فرمایا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ انی اطیق اکثر من ذلک. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ رسول اللہ میں نے تو طاقت اس سے بھی زیادہ کی ہے، میں 3 سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو آپ نے اس طرح کچھ اور اضافہ فرمایا. جب وہ اور اضافہ کرنے کو کہنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اصل میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر روزہ رکھا کرو، صوم داؤدی جس کو کہتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ روزانہ ایک دن روزہ رکھتا اور ایک دن افطار کرتا. فرماتے ہیں کہ جب بڑے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، ساری عمر پابندی کی، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. اور جب عمر زیادہ ہو گئی تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے اپنے اوپر اتنی مشقت ڈالی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ نہیں کم کرو اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو یہ کافی ہیں، تو کاش کہ میں آپ کی اس بات کو مان لیتا اور اسی پر اتباع کرتا. کیونکہ اب بوڑھا ہونے کے بعد مجھے
یہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا یہ میرے اوپر گرا معلوم ہونے لگا ہے، مجھے شاق ہونے لگا ہے۔ تو اس واسطے اب اگر چھوڑتا ہوں تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے میں نے عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اگر نہیں چھوڑتا تو اب میں مصرف اور مشقت اٹھا رہا ہوں۔ تو اب مجھے پچھتاوا آتا ہے کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اتنے پر اکتفا کیا ہوتا کہ 3 روزے رکھ لیے ہوتے۔ جب عمر آخر میں جا کر فرما رہے ہیں جو بات وہ آخر میں فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پہلے دن دیکھ رہی کہ ہو سکتا ہے یہ جوش میں آ کر زیادہ رکھنا شروع کر دیں، پابندی بھی کر لیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کو گرا معلوم ہوگا اور مشکل محسوس ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشکل مشقت نہیں ڈالی تو تم کیوں اوپر ڈالتے؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے اعمال میں اتنا ہی کرو جس میں طاقت ہو اور نبھا کر کرتا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ تو نفلی عبادتیں میں 2 باتیں ہیں، 2 انتہائیں ہیں افراط اور تفریط کی، جن کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ نفلی عبادتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اللہ بچائے یہ ہم جیسے یہ نیم مولوی جو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کتاب میں یہ پڑھ لیا کہ نفلی عبادت کے معنی یہ ہے کہ وہ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو چونکہ یہ پڑھ لیا کہ نفلی عبادت کے معنی یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ کریں کیوں جب گناہ نہیں اس کو چھوڑنے کے اوپر، تو اس کی اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوتی اور اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ مد فضول ہے الیاذ باللہ۔ تو اس واسطے نفلی عبادتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کا شوق نہیں ہوتا، اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس کو اختیار کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بڑی خراب بات ہے، بڑی خراب بات ہے۔ نفلی عبادتیں یہ صحیح ہے کہ ان کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، اللہ میں نے فرض نہیں کی، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں نفلی عبادتیں بھی انجام دے، اس کو بالکل ترک نہ کرے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فرائض اور واجبات جو ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ہے، اللہ جل جلالہ کی عظمت و جلال کا حق ہے، ان کا حکم ہے، وہ تو ماننا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے فرائض اور واجبات، اور نوافل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے کہ آدمی اپنے جس اللہ نے مجھے ہر آن ہر لمحے انعامات کے بارش سے نوازا ہوا ہے، ہر آن ہر لمحے اس کی اتنی نعمتیں میرے اوپر برس رہی ہیں، کیا میں اتنا بھی نہ کروں کہ اپنی طرف سے کوئی نفلی عبادت اس کی بارگاہ میں انجام دے دوں؟ یہ بڑی ناشکری کی بات ہے اور بڑی حق محبت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے قانونی حق، کسی بھی رشتے میں ایک قانونی حق ہوتا ہے اور ایک محبت کا اور تعلق کا حق ہوتا ہے۔ مثلا شوہر اور بیوی کا ہے معاملہ، اس میں ایک قانونی حق ہے۔ قانونی حق کیا ہے کہ شوہر بیوی کو نفقہ دے اور مہر دے، یہ قانونی حق ہے اس کا۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے صرف اس قانونی حق پر اتباع کرے، نفقہ تو دے رہا ہے، مہر بھی دے دیا پورا، لیکن کبھی اس کے ساتھ کوئی ملاطفت کا معاملہ نہیں کرتا، کبھی اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا، کبھی اس کو کوئی محبت سے پیار سے بات نہیں کرتا، تو یہ اس نے قانونی خشک حق تو ادا کر دیا لیکن محبت کا حق تو ادا نہ ہوا۔ اس محبت کا حق ادا نہ ہونے کی وجہ سے تعلقات خوشگوار نہیں ہو سکتے اور اس تعلقات میں ازدواجی زندگی کا لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو صرف قانونی تعلق قائم رکھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ آدمی کچھ محبت کا حق بھی ادا نہ کرے۔ باپ بیٹا ہے تو باپ بیٹے میں ایک قانونی تعلق ہے، جب تک نابالغ ہے بیٹا تو اس کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب ہے، اب باپ نفقہ دے رہا ہے اس کو بس، لیکن ساری عمر کبھی بیٹے کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، ساری عمر کبھی کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جو اس کی خوش کرنے والا ہو۔ تو یہ قانونی ایک خشک تعلق تم نے قائم کیا بیٹے سے، اور
محبت کا حق ادا نہ کرے. یا اس کے برعکس جب بیٹا ہے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا حق ایک قانونی ہے کہ اگر ماں باپ مثلا معذور ہو جائیں تو اولاد کے ذمہ واجب ہے کہ ان کا نفقہ ادا کریں. تو نفقہ ادا کر دیا, قانونی حق ادا کر دیا, لیکن کبھی ڈھنگ سے ان سے جا کے بات نہیں کرتا, کبھی ان سے ان کا حال نہیں پوچھتا, کبھی ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں, ان کے پاس بیٹھ کر ان سے بھلبنسی کی بات نہیں کرتا, تو قانونی حق ادا کیا بس. اور یہ مغربی آج کل جو مغربی تہذیب آئی ہے نئی, اس نے یہی تعلق قائم کر لیا ہے اولاد اور ماں باپ کے ساتھ. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جو ہے ان کو نرسنگ ہوم میں بھیج دیتی ہے اور وہاں وہ پڑے ہوئے ہیں نرسنگ ہوم میں. اب وہاں ان کا نفقہ تو جاری ہے اور نرسنگ ہوم والے سے کہہ دیا ہے کہ بھائی مہینے مجھے بل بھیج دیا کرو اس کا. اب وہ باپ اور ماں جو وہاں نرسنگ ہوم میں پڑے ہیں وہ اولاد کی شکل کو ترستے ہیں اور بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا. میں نے خود اپنی آنکھ سے وہاں امریکہ کے اخبار میں یہ ایک اشتہار پڑھا کسی بوڑھے کا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ سے آ کے بات کر لیا کرے, ایک گھنٹہ بات کر لے تو اس کو $10 دوں گا. $10 کی اجرت پر کسی کو بات کرنے کے لیے منگوانا چاہتا ہے. حالانکہ اولاد موجود ہے لیکن وہ اپنا قانونی حق اس نے تھوڑا بہت ادا کر دیا کہ اس کا بل ادا کر دیا اور ختم. ایک نرسنگ ہوم والے نے بتایا کہ ایک مرتبہ کسی بوڑھے کا انتقال ہو گیا تو اس نے اس کے بیٹے کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو صاحبزادے نے ٹیلی فون پر کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے, انتقال ہو گیا, تو مگر یہ کہ افسوس ہے کہ آج میں بہت مشغول ہوں, تو آپ ایسا کریں کہ اس کو دفن کرنے کا انتظام کر دیں اور بل مجھے بھیج دیں, میں بل ادا کر دوں. یہ بیٹے صاحب نے یہ قانونی حق جو احسان کیا وہ یہ کیا کہ اس کو بل تجہیز و تقسیم کا بل ادا کرنے کا ذمہ داری لے لی اور افسوس کا اظہار کر دیا. نرسنگ ہوم والوں نے دفن کر دیا, بیٹے کو توفیق اتنی بھی نہ ہوئی کہ آ کر جنازے میں شریک ہوئے. تو یہ قانونی حق ادا کرنے والی بات ہے, محبت کا حق ادا نہ ہوا. تو اللہ جل جلالہ کے جو شخص صرف فرائض پر اکتفا کرے, واجبات پر اکتفا کرے اور نوافل کی طرف کبھی دھیان ہی نہ دے اور اس کو مد فضول سمجھے, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ انگریز اور امریکن جو اپنے باپ کا یا ماں کا قانونی حق ادا کر رہے ہیں اور محبت کا حق کوئی ادا نہیں کرتے. اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اتنا تو ہو کہ آدمی نفلی عبادتوں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرے. تو ایک انتہا یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کو کچھ بھی نہ سمجھنا, ان کی طرف دھیان نہ دینا, ان کا شوق نہ ہونا, ان کی طرف جذبہ نہ ہونا, اور یہ بڑی خراب بات ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم جیسے نیم مولویوں میں اکثر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے کہ جب تعریف پڑھتے ہیں نا فرض واجب و مستحب اور نفل کی جب تعریف فقہ میں اور اصول فقہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے درجے نظر آتے ہیں کہ فرض کا اتنا درجہ ہے, اور واجب کا یہ ہے, پھر اس کے بعد سنت ہے, پھر موقع ہے, پھر غیر موقع ہے, اور پھر نفل ہے, پھر مستحب ہے. اب مستحب جا کے بالکل آخر میں آتا ہے کہ کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. تو دماغ یہ کہتا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ ایک صاحب بیان فرما رہے تھے, باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں اذان ہو گئی. عالم صاحب سے اذان ہو گئی تو کسی نے کہا کہ اذان ہو گئی ہے, جواب دے دے اذان کا. کہا کہ ہاں معلوم ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے, مستحب ہے. مطلب یہ کہ چونکہ فرض واجب نہیں ہے لہذا اس کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس طریقے سے اس کی ناقدری کرنا نفلی عبادتوں کی یا مستحبات کی یہ بہت خراب. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. نوافل اور مستحبات ضرور ہونے چاہیے, انسان کی زندگی کے معمولات میں داخل ہونے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو اجمعین کو دیکھو کہ جو کسی نفلی عمل فضیلت کا عمل معلوم ہوا تو اس کی طرف رغبت. حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ان کو حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث سنائی کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے, نماز جنازہ ہوتی ہے, تو نماز جنازہ میں جو آدمی شریک ہو اس کو اللہ تعالیٰ ایک قیرات کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. قیرات ایک پیمانہ ہوتا تھا
اس کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. اور ایک قرات جو جنت کا ہے وہ بہت پہاڑ کے برابر ہے. تو ایک قرات اجر عطا فرماتے ہیں. جو آدمی جاتا ہے جنازے کے ساتھ اور یہاں تک شامل رہتا ہے جب تک کہ جنازے کی تدفین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات مزید عطا فرماتے ہیں. اس طرح انہوں نے ایک حدیث سنائی. حضرت عبداللہ بن عمر نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی. سنتے ہی فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ ہائے افسوس کہ ہم نے پہلے یہ حدیث نہ سنی اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے قرات ہم نے ضائع کر دیے. یعنی موقع آیا تھا کہ ہم یہ اجر حاصل کرتے لیکن کیونکہ حدیث نہیں سنی تھی اس واسطے اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی, ہم نے ضائع کر دیا. ہمیں افسوس ہے کہ وہ محروم رہے. تو چھوٹی چھوٹی فضیلت کے اعمال کی طرف بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اتنی رغبت کا اظہار فرماتے تھے. تو مسلمان کو نوافل اور مستحبات کی طرف اتنا دھیان تو ہونا چاہیے جو ان کو اعتماد ان کو کوشش کر کے اختیار کریں. اتنے فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں جو فلاں عمل کیے فضیلت, فلاں عمل کیے فضیلت, فلاں ذکر کیے فضیلت, فلاں دعا کیے فضیلت. تو بھائی یہ بحث پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ عمل کرنے کے لیے. تو اس واسطے ان کو اہمیت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک انتہا گئی. دوسری انتہا یہ ہے کہ بعض اوقات نوافل اور مستحبات کی طرف اتنا آدمی جھک جاتا ہے اور اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے فرائض اور واجبات کے حقوق پامال ہونے لگتے ہیں. جو حقوق فریضہ ہے, واجب ہے انسان کے لیے, وہ پامال ہونے لگتے ہیں. جیسے کبھی میں نے مثال دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کی, تو اس میں غلو شروع کر دیتا ہے. غلو کے نتیجے میں آدمی فرائض و واجبات سے قافل ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں. نوافل مستحبات کو اپنی زندگی کا جز بنانا بھی چاہیے اور ساتھ میں اس میں مبالغہ اور غلو بھی نہ ہونا چاہیے. اب کس جگہ کس حد پر جا کر رکے انسان, یہ معاملہ ہے جس میں کسی رہبر کی رہنما کی ضرورت ہے. وہ بتاتا ہے کہ بھائی اس حد تک جاؤ, یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھ جاؤ. وہ جو کوتاہی ہوتی ہے اس پر بھی متنبع کرتا ہے کہ نہیں یہ نہیں بلکہ یہ کام کرو, اہتمام سے کرو. اور جہاں مبالغہ یہ زیادتی ہونے لگتی ہے تو وہاں روک بھی دیتا ہے. اور یہ در حقیقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میراث ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے وارثین تک عطا فرماتے ہیں. ان کے ذریعے پھر یہ دوسروں تک پہنچتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نفلی عبادتوں کو معمول بنانے سے پہلے کسی رہبر, کسی رہنما, کسی شیخ کی ہدایت لے لو. اس ہدایت لینے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ تمہارے حالات کے مطابق اس کی مقدار صحیح متعین کر دے, اس میں افراط اور تفریط نہ ہوگی. اور دوسرا فائدہ ایک اور, وہ فائدہ یہ ہے کہ خود اپنی تجویز سے کوئی عمل کرنے میں وہ برکت نہیں جو کسی اللہ والے کی طرف سے تجویز کر کیے ہوئے عمل میں جو برکت ہے. کہ جب کوئی شیخ کوئی بڑا تجویز کر دے گا بھائی یہ کرو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے نکلے. یعنی آپ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام رات میں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھنے کے لیے کہ کون کس طرح عبادت کر رہا ہے آپ نے ایک گشت لگایا صحابہ کرام. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے, وہ عبادت کر رہے تھے, رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے, آہستہ الفاظ, آہستہ آواز. آپ گزر گئے. حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں, خوب زور سے. خیر آپ نے دیکھ کر تشریف لے آئے. اگلے دن دونوں کو بلایا. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر میں رات کو گزرا تھا, میں نے دیکھا کہ تم بہت آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہو, تو کیا وجہ ہے, اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو آہستہ آواز؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسمعت من ناجی, میں جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو سنانے کے لیے تھوڑی سی آواز بھی کافی.
یعنی اللہ جل جلالہ کو سنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانے کے لیے کوئی بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اگر آہستہ آواز کو بھی سننے والا ہے اور بلند آواز کو بھی سننے والا ہے تو جس کو سنانا مقصود تھا اس کو سنانے کے لیے میں نے مختصر دھیمی آواز میں پڑھنا شروع کیا. تو اسمعت من ناجی جواب بڑا خوبصورت دیا صدیق اکبر. لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ ارفع قلیلا، کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بڑھا دو، اتنا آہستہ نہ پڑھو، تھوڑا سا بڑھا دو. فاروق اعظم سے پوچھا کہ بھائی تم بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے رات کو، تلاوت بہت زور سے کر رہے تھے نماز میں، تو اتنی زور سے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، کہ میں سونے والے کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں. اتنے زور سے پڑھنے کے نتیجے میں کوئی سو رہا ہوگا وہ جاگے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اور شیطان کو بھگاتا ہوں، شیطان بھاگے، اس واسطے کرتا ہوں. انہوں نے اپنے مزاج کا جواب دیا فاروق اعظم نے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم تھوڑا سا دھیما کر لو اپنی آواز میں. ان سے فرمایا تھوڑا بڑھا لو، ان سے فرمایا کہ تھوڑا دھیما کر لو. یہ حدیث معروف ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. حضرت حکیم تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بات تو ہے ہی کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ نماز میں نہ بہت زور سے پڑھنا چاہیے نہ بہت آہستہ پڑھنا چاہیے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھنا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے حکم کی تعمیل بھی مقصود تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بات کہ اگرچہ دونوں حضرات کا نقطۂ نظر اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک تم کر رہے تھے اپنی تجویز سے، اب میری تجویز سے کرو گے، تو اب میری تجویز سے کرو گے تو اس میں میری تجویز کی برکات شامل ہوں گی، اور اب جو کرو گے، اب جو پڑھو گے وہ اتباع سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اس میں حاصل ہوگی. اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی تجویز سے کوئی نفلی عبادت شروع کر دے، ثواب تو اس میں بھی ہے، لیکن برکت جتنی کسی بڑے کے کہنے سے شروع کرنے پر ہوتی ہے وہ محض اپنی تجویز سے کرنے پر نہیں. اس واسطے جب کسی شیخ سے رجوع کیا جاتا ہے اور وہ تجویز کرتا ہے کہ یوں کرو، تو اس میں علاوہ اس عمل کی برکات کے شیخ کی تجویز کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اپنے معمولات مقرر کرنے میں خود اپنی خودرائی سے کام نہ لو، بلکہ کسی شیخ سے رہنمائی حاصل کر کے اس کی تجویز حاصل کرو. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة فقال أتدرون ما هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کسی جگہ پر، تو وہاں ایک بدبودار ناپاک قسم کی ہوا کے جھونکے آنے شروع ہوئے، یعنی ایسے جھونکے آنے شروع ہوئے جن میں بدبو تھی بہت سب. تو سب حیران سے ہوئے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے بدبو اتنی شدید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ اور پھر خود فرمایا کہ یہ بدبو ہے ان لوگوں کی جو مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ در حقیقت کچھ منافقین ہیں جنہوں نے اس وقت کچھ مسلمانوں کی غیبت کی ہے. غیبت کرنے والے منافقین ہیں، انہوں نے غیبت کی ہے کچھ مسلمانوں کی، اس غیبت کی بدبو پھیل گئی ہے چاروں طرف. اللہ، تو اس بدبو کو جو غیبت سے پیدا ہوتی ہے اس وقت اللہ جل جلالہ نے عالم محسوس میں دکھا دیا، سنگوا دیا صحابہ کرام، تاکہ غیبت کی کراہیت
اس کی شناخت، اس کی قباحت اور اس کا گھناؤنا ہونا صحابہ کرام پر واضح ہوتا ہے۔ اب آپ کہو کہ بھائی یہاں تو ہمارے معاشرے میں دن رات غیبت ہو رہی ہے، ہمیں تو کہیں بدبو نظر نہیں آتی، نہ بدبو کا کوئی جھونکا آتا ہے، نہ کوئی بدبو کی سگائی دیتی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ اچھے ہوں یا برے، اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ایسا بنایا ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم مثال میں ہر عمل کی ایک شکل ہے اور ہر عمل کا ایک خاصہ ہے۔ یہ ہمیں عالم اپنے جو آنکھوں سے، اپنے حواس خمسہ سے وہ عالم نظر نہیں آتا، اس کی کچھ جھلک نظر آتی ہے خواب میں۔ خواب میں دیکھتے ہو نا، خواب کے اندر مختلف قسم کی صورتیں، مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ عالم مثال کی ایک جھلک ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے، ورنہ عام وہ عالم مثال عام حالات میں نظر نہیں آتا۔ اور جتنے اعمال ہیں اچھے یا برے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صورتیں بنائی ہوئی عالم مثال کے۔ تو جتنے گناہ ہیں ان سب کے اندر ان کی سب کی شکل بڑی گھناؤنی، ان کی بو بھی گھناؤنی، ان کی شکل بھی گھناؤنی، ان کا انداز بھی گھناؤنا، ہر چیز اس کی بہت ہی خبیث ہے۔ لیکن اگر وہ آج دکھا دیا جائے وہ عالم مثال دنیا کو، تو آزمائش ختم ہو جائے، آزمائش ختم ہو جائے، اس واسطے کہ جو کچھ گناہوں کی حقیقت ہے وہ عالم مثال کے بالکل کھل کر اس طرح سامنے آ جائے تو کبھی کوئی آدمی گناہ کے پاس بھی نہ جائے اس کی صورت کو دیکھ کر۔ تو دنیا نے چونکہ لگانا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس واسطے وہ عالم مثال خام حالات میں دکھایا نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی خاص افراد کو یا کبھی کبھی کسی خاص مواقع پر اس عالم مثال کی کچھ جھلکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی دکھا دیتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کو وہ جھلکی یہاں پر دکھا دی کہ یہ غیبت جو کر رہے ہو دیکھنے میں بڑی مزیدار معلوم ہو رہی ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے غیبت کرنے میں، لیکن حقیقت میں یہ انتہائی بدبودار، انتہائی گھناؤنی چیز ہے۔ تو اس کا ایک نمونہ صحابہ کرام کو دکھانے کے لیے یہ ہوا چلاتی گئی عالم مثال۔ مقصود در حقیقت یہ تھا بیان فرمانا کہ غیبت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور ہر مسلمان کو اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جتنی خطرناک ہے، جتنی سنگین ہے، جتنی گھناؤنی ہے، اتنا ہی ہمارا معاشرہ اس میں بری طرح مبتلا ہے۔ غیبت ایسی چھا گئی ہے مجلسوں پر، ملاقاتوں پر، گفتگوؤں پر کہ اس سے بچاؤ۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے، کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جو محفوظ رہتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غیبت کی برائی دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جو فساد ہے اور اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ دل میں نہیں بیٹھا ہوا۔ حالانکہ فساد اور عذاب اس کا اتنا شدید ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ شدید ہے، شدید چیز۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہے ہر مسلمان کی، زنا کاری سے بھی زیادہ شدید۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اگر خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، لیکن اگر کوئی مسلمان زنا کاری میں مبتلا ہو جائے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے تو وہ کتنا اس سے نفرت کریں گے اور اس عمل سے نفرت کریں گے، اس کو برا سمجھیں گے، کتنا عیب لگائیں گے اس کو، اور وہ نکو بن جائے گا معاشرے کے اندر۔ لیکن غیبت ہوتی ہے دن رات مجلسوں میں تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، نہ اس کو اتنا معیوب سمجھتے ہیں، نہ اس ایسے آدمی کو اتنا قابل ملامت سمجھتے ہیں جو غیبت میں مبتلا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں غیبت کی شناخت اور قباحت دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر دیکھو بیٹھی ہو، خدا نہ کرے کسی مسلمان کو وہ شخص کہے کہ وہ شراب پی لے تو کتنا ہی آدمی گیا گزرا ہو مسلمان
وہ جو اس نے پہلے شراب نہیں پی، اگر کوئی آدمی اس کو پلانا چاہے زبردستی تو اس کو قے آ جائے گی اور وہ اس کو ہٹا دے گا اور لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے کوئی کسی مسلمان کو خنزیر کھلائے تو تیار ہوگا کوئی خنزیر کھانے پر؟ اس لیے کہ خنزیر کی قباحت اور شناعت دل میں بیٹھی ہوئی، الحمدللہ شراب کی بھی بیٹھی ہوئی، اس واسطے وہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن غیبت کرنے پر آمادہ چلنے میں ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی خرابی دل میں بیٹھی ہوئی نہیں، اس کو معمولی چیز سمجھ رکھا ہے اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہو گیا تو ہو جانے دو۔ حالانکہ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اس کی اتنی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اس کو بدبودار ہوا کی شکل میں دکھایا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک مردار کے پاس سے اور اس میں بدبو اٹھ رہی تھی مردار کتے کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مردار یہ جو پڑا ہوا ہے جس کی گھناؤنی چیز ہے اور اس کو اگر کوئی جانور کھائے تو تم اس سے گھن کرتے ہو، لیکن اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی غیبت کرے تو اس سے زیادہ خبیث کام ہے جیسا مردار کو کھانا، کیونکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ غیبت کھانا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی ایک تو گوشت کسی انسان کا، انسان بھی اپنا بھائی اور وہ بھی مردہ، اس کا گوشت کھائے انسان، جتنی وہ بری بات ہے اتنا ہی کسی مسلمان کی غیبت کرنا بری بات ہے۔ یہ باتیں دل میں بیٹھی ہوئی نہیں، اس کی وجہ سے اچھے خاصے دیندار، نمازی، صف اول کے پابند، جماعت کے پابند، تہجد پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، علم کے اندر مشغول رہنے والے، مگر غیبتیں ہو رہی، مجلسیں غیبتوں سے آباد ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور جب تک کہ انسان اس کی شناعت کو دل میں بٹھا کر عزم اور تہیہ نہ کرے کہ ہر قیمت میں بچوں گا، اس وقت تک اس سے بچنا مشکل ہے۔ اور بڑی اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ غیبت کرتے بھی ہیں اور تعویل کر کے اس کو حلال بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے تو ندامت ہوگی، کبھی شرمسار ہوگا، توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کی تعویل کرے کہ نہیں یہ گناہ نہیں تھا، اعوذ باللہ، یہ بڑی خطرناک ہے۔ تو غیبت میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعویل کر کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کیا غیبت ہو رہی، کسی کی برائی کی، اس کے پیٹھ پیچھے، تو یہ کہ بھئی کیا ہے، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں یہ بات، یعنی یہ غیبت اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، حالانکہ منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، اگر اس کا برائی سے تذکرہ کیا ہے تو ہر حال میں غیبت ہے، ہر حال میں غیبت ہے، کیونکہ غیبت کی جامع معنی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرماتے ہیں، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا ذکر کرنا اس انداز میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا ذکر کیا گیا تھا اس طریقے سے تو وہ اس کو ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ اب چاہے تم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، اگر ایسے انداز میں کیا جو اس کو ناگوار ہو تو غیبت ہے اور گناہ ہے۔ اس واسطے یہ کہنا کہ منہ پہ بھی کہہ دوں گا، اس سے کوئی جان بخشی نہیں ہوتی، یہ بھی غیبت ہے۔ خرابی باقی کسی آدمی میں موجود ہے، ایک عیب اس میں پایا جاتا ہے، ایک غلطی اس نے کی ہے، اور تم اس عیب کا ذکر کر رہے ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، تو اگر اس انداز میں کر رہے ہو جس سے اس کو ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے، چاہے وہ سچی بات ہو نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ جب آپ نے غیبت کی تعریف کی کہ غیبت کہتے ہیں کسی بھی اپنے بھائی کا ذکر کرنا ناپسند، ایسے انداز میں جو اس کو ناپسند ہو، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میں جس کی غیبت کر رہا ہوں باقی اس میں وہ برائی پائی جاتی ہو جو میں برائی بیان کر رہا ہوں، تب بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ برائی واقعتاً پائی جا رہی ہوگی تبھی تو غیبت ہے،
اور اگر وہ واقعتاً نہیں ہے اور جھوٹی بات کر رہے ہو تو غیبت کے ساتھ بہتان ہے، وہ افطرا ہے، وہ الگ گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا، افطرا کرنے کا، بہتان تراشی۔ لیکن جو حقیقت میں برائی پائی جا رہی ہے اس کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ غیبت۔ ایک صاحب ایک مرتبہ مجھے خط میں لکھا انہوں نے کہ جی آپ بہت کہتے رہتے ہیں کہ غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے اور غیبت کو چھوڑنا چاہیے۔ تو اس نے بہت لمبا چوڑا خط لکھا مجھے کہ اگر غیبت کو چھوڑ دیں تو زندگی بے کیف ہو جاتی، یعنی زندگی بے لطف ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے مجلسوں کا مزہ ہی جاتا رہا، اگر غیبت ختم کر دی تو مجلسوں کا لطف جاتا رہا اور ہم بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کر ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر گزارا کیسے ہو؟ اب وہ ان کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ بھائی زندگی کا لطف غیبت سے ہے اور مجلسیں جو آباد ہیں وہ غیبت سے آباد ہیں اور اس کے بغیر مجلسیں جو ہیں وہ بے لطف ہو جائیں گی۔ تو میں نے ان کے جواب میں لکھا کہ یہ اصل میں آپ کو اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ دوسروں کی غیبت کی جاتی ہے تو آپ کو زندگی کا لطف آتا ہے، لیکن اگر وہ غیبت آپ کی ہو مجلسوں کے اندر تو اس وقت پوچھوں گا آپ سے کہ یہ پر لطف ہے مجلس یا بے لطف ہے؟ جس مجلس میں آپ کی غیبت کی جا رہی ہو، آپ کی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں اور آپ کو پھر بتایا جائے کہ آپ مجلس کے اندر یہ کام ہوا تھا۔ اللہ بچائے، جب مت الٹی ہوتی ہے، عقل خراب ہوتی ہے تو انسان یہ باتیں سوچنے لگتا ہے۔ ذرا یہ سوچو کہ جس تم بھائی کی غیبت کر رہے ہو، اگر تمہارا ذکر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں مجلس میں تمہارا ذکر ہوا تھا اور تمہاری برائیاں بیان کی گئی تھی اور تمہارا مذاق اڑایا گیا تھا اور تمہیں تحقیر آمیز انداز میں تمہارا تذکرہ کیا گیا تھا، کیا گزرے گی تمہارے دل میں؟ کوئی آدمی ہے جو اس کو پسند کرے کہ میرا ذکر میرے پیٹھ پیچھے برائی کے ساتھ ہو؟ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کام تو دوسروں کے لیے تمہاری وہ مجلس کے کا لطف کا ذریعہ بن گیا۔ تو بھائی، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو اور وہ ناپسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتے ہو۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر برائی کے ساتھ نہ ہو تو پھر دوسروں کا ذکر بھی برائی کے ساتھ نہ ہو۔ اگر کسی میں کوئی خرابی ہے، عیب ہے، تو چپکے سے تنہائی میں اسے جا کر بتا دو، اسے جا کر بتا دو کہ بھائی یہ آپ کے اندر فلاں عیب ہے اور فلاں خرابی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تنہائی میں اس کو بتا دیں۔ یہ مومن کا کام ہے۔ لیکن پیٹھ پیچھے ذکر کرتے پھرنا، اس کو بدنام کرنا، یہ مومن کا کام ہے۔ ہمارے حضرت والا کی باتیں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے اگر چہرے میں کوئی عیب ہے، جسم پر کوئی عیب ہے تو نظر آ جاتا ہے، ویسے آدمی کو نظر نہیں آتا۔ چہرے پہ اگر کوئی عیب ہے، سیاہی ملی ہوئی ہے، کوئی داغ لگ گیا ہے، کوئی پھنسی ہو گئی ہے، تو خود آدمی اپنا آپ نہیں دے سکتا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ پھنسی ہوگی تو وہ نظر آ جائے گی، داغ ہوگا وہ نظر آ جائے گا، سیاہی ہوگی وہ نظر آ جائے گی۔ تو شیشہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس کا عیب دکھاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک مومن کو یہ چاہیے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی داغ دیکھا ہے، کوئی عیب دیکھا ہے تو وہ اس کو بتا دے، محبت سے پیار سے بتا دے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے تو دور کر لو۔ اب حضرت ہمارے فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت کہ دیکھو حضور نے جو آئینے سے تشبیہ دی ہے اس میں یہ پہلو بھی مد نظر ہے کہ آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو، دوسروں کو بتاتا نہیں پھرتا۔ جو آدمی سامنے کھڑا ہوگا اس کا عیب بتا دے گا تیرے اندر یہ عیب ہے، لیکن جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ادھر ادھر ان کو نہیں بتائے گا کہ دیکھو فلاں میں یہ عیب ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے کے ساتھ تشبیہ دی، اس میں یہ پہلو بھی مد نظر ہے کہ جس کا عیب ہے اسی کو بتا دو، لیکن دائیں بائیں اس کو پھیلا کے پھرنا کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، اس کی کا ذکر کرتے پھرنا، یہ فساد پھیلانا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر کسی کا عیب ہے اسی کو بتا دو، اس کی اصلاح کرنے کی فکر کریں، لیکن مجلسوں کو اس سے آلودہ کرنا اور اس کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، یہ اللہ بچائے، یہ
دنیا کے اندر بھی خسارے کا سودا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی بہت بڑا. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھو اگر غیبت اس دنیا سے مٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سارے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں. جھگڑے، قصے، تنازعات، ان کی بہت بڑی بنیاد یہ غیبت ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے ہم کو کہ اس حقیقت کو سمجھ. ہاں جہاں باقی ضرورت ہوتی ہے کسی کی برائی بیان کرنے کی، شریعت نے وہاں پابندی نہیں لگائی. ایک شخص چور ہے، ڈاکو ہے، اور اندیشہ ہے کہ اگر اس کی چور ڈاکو ہونے کو نہ بتائیں گے لوگوں کو تو یہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا اور ان کو پریشان کرے گا. اس سے بتانے میں کوئی آدمی ہے وہ کہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ فلاں کا رشتہ آیا ہوا ہے، وہ میں قبول کروں، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو جو اس میں حقیقت بات جانتے ہو وہ بتا سکتے ہیں. کسی نے ملازمت کی درخواست دی ہے اور اس وقت اس کے حالات جاننے کی ضرورت ہے، کوئی آدمی پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس کو کیسا پایا تم نے، تو وہاں حقیقت حال بتا سکتے ہو تاکہ دوسرے کسی کو تکلیف اس کی وجہ سے دھوکہ نہ ہو. ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کرنے کی اجازت. لیکن مجلس آرائی کے لیے، لطف لینے کے لیے، سخن ترازی کے لیے یہ غیبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی مقبول ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اس میں شک نہیں کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس میں بچنا آسان نہیں. لیکن بھائی اگر یہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام نہ کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. صرف ہمت کی بات، ایک مرتبہ تہیہ کر لو، عزم کر لو کہ اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں نکلے گی. ایک مرتبہ تہیہ کر کے بیٹھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی کہ اللہ اپنی طرف سے میں نے ارادہ کر لیا ہے کسی کی غیبت نہیں کروں گا. اے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، اپنی رحمت سے مجھے اس غیبت کے گناہ سے بچا لیجیے. مانگو اللہ تعالیٰ. اگر کبھی ابتلا ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً توبہ کرو اور توبہ کے ساتھ اس شخص سے معافی بھی مانگو جس کی غیبت کی ہے تاکہ اس کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے. حق سے پامال ہوا وہ اس سے معافی بھی مانگو. ہمارے حضرت والا حضرت قبلہ صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ مجھ سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ حضرت کیا تو یہ سلسلہ تھا نا اصلاح کا. تو فرماتے تھے بھائی جس نے کسی دوسرے کے حق پامال کیے ہوئے ہیں اس سے معافی مانگے. تو حضرت سے جو بھی تعلق قائم کرتا تھا وہ پہلا کام یہی کراتے تھے تکمیل توبہ میں. تو اب بعض لوگ حضرت سے معافی مانگتے تھے کہ حضرت ہمیں معاف فرما دیجیے، غیبت کی تھی ہم نے آپ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی معاف تو کر دوں گا لیکن پہلے بتاؤ کیا غیبت کی. معاف ضرور کر دوں گا لیکن پہلے مجھے بتاؤ. اور فرماتے ہیں اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو غیبت کی ہو وہ واقعی میرے اندر غلطی ہو اور اس سے سن کر میری اصلاح ہو جائے. اس لیے سے کہتا ہوں کہ معاف ضرور کر دوں گا، معاف وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ غائبانہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور جب لوگ کہتے ہیں غائبانہ تو اس سے میں ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی کسی غلطی پر تنبہ ہو جائے. اسے یہ کہتا ہوں. تو بھائی سب سے پہلا کام یہ ہے، آج جب یہ بات آئی ہے تو پتہ نہیں ہم سب مبتلا ہیں، کہاں کہاں غیبتیں ہوئی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے. ایک مرتبہ آج اس مجلس میں توبہ کر. یا اللہ جو کچھ غیبت کہیں ہوئی ہے کسی کی، اے اللہ آج ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کرو سچے دل سے. اے اللہ اپنی طرف سے ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہیں نکلے گی. یہ عزم کرو، ارادہ کرو. اور توبہ کرنے کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کہ جن جن اپنے اصحاب تعلق ہیں ان سے معافی مانگو. جہاں معافی صراحتاً مانگ سکتے ہو صراحتاً مانگ لو. ورنہ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت حکیم الامت غزالی نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا اچھا کلمہ سکھایا ہے کہ جب دو آدمی جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا. کہتے ہیں ہمارا کہا سنا معاف کر دینا. تو کہتے ہیں یہ بڑا حکیمانہ جملہ ہے جو بزرگوں نے تجویز کیا کہ جب وہ کہتے کہ ہاں بھائی میں نے معاف کر دیا تو کہا میں کیا داخل ہوا، غیبت بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی کہا میں.
اور سنا نے غیبت کا سننا بھی آ گیا. تو اس واسطے وہ الگ الگ ہر ایک چیز کی معافی مانگنے میں دشواری تھی. تو بزرگوں نے یہ آسان جملہ تجویز فرما دیا، بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دیں. یہ کہتے بڑے حکیمانہ جملہ ہے. جب دوسرے نے کہہ دیا ہاں بھائی معاف کر دیا تو انشاءاللہ وہ سب کچھ معاف ہو گیا. ایک عام جامع معافی مل گئی. جو اصحاب تعلق ہے ان کو خط لکھ دو کہ بھائی آپ کے ساتھ بہت عرصے تعلق رہا اور اس تعلق کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہیں آپ کی حق تلفی ہوئی ہو مجھ سے، زبان سے یا اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، تو میں تہ دل سے آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں. معافی زبان سے مانگ لو، تحریر کر کے خط لکھ کے مانگ لو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر مجمع عام میں سارے صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر معافی مانگی کہ جس شخص کو کبھی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کبھی میں نے اس کا کوئی حق پامال کیا ہو، کبھی کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو، تو میں موجود ہوں. اگر چاہے تو بدلہ لینا تو بدلہ لے لیں، اور نہیں تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میرے حق کو معاف کریں. سرکار کے بارے میں بڑے مجمع میں کھڑے ہو معافی مانگی. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے پورا ایک رسالہ لکھا العذر والنذر، اپنے سارے اہل تعلق کے پاس بھیجا لکھ کر کہ بھائی کسی کا اگر میرے ذمہ کوئی حق ہو مجھ سے مانگ لے، مطالبہ کر لے، نہیں ہو کوئی ورنہ مجھے معاف کر دے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مجھ سے ہی لکھوایا وہ مضمون اور سارے اپنے اہل تعلق کو ڈاک کے ذریعے بھیجا، اخبارات اور رسالوں میں شائع کیا کہ جن جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے اس میں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، حق تلفی ہوئی ہو تو مجھ سے مانگ لے یا مجھے معاف کر دے. اور بھائی جب کوئی اللہ کا بندہ معافی مانگے تو بندے کا کام یہ ہے کہ معاف کر دے، معاف کر دے. اور اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اپنے کسی بھائی کو معافی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت میں انشاءاللہ معافی دے گی. تو یہ کام کر اپنے اہل تعلق. میں پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر جلسہ نہیں، یہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم سب بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کی فکر کریں. تو آج جب یہ سبق پڑھا ہے غیبت کا اور غیبت میں مبتلا رہے ہیں اپنی سابقہ زندگی میں، تو اس سے اب نجات پانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے آج کی مجلس میں اگر یہ فائدہ حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ بڑا عظیم فائدہ ہے. توبہ کر لو یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی. اے اللہ ہم نے جو کچھ غیبتیں کی ہوں کسی کی، اے اللہ جو آپ کی اس کے حکم کی جناب فرمانی ہوئی، اے اللہ ہم اس پر نادم ہیں، شرمسار ہیں، پشیمان ہیں، اور اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے اہل تعلق سے یہ باتیں کریں بھائی ہاں ایک دوسرے کو معاف کرو. یہیں بیٹھے بیٹھے میں عرض کرتا ہوں، سب آپ لوگ حضرات بیٹھے ہو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی میرا جو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو کہا سنا ہو وہ معاف کر دو میرے لیے. جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، جس کو کوئی صدمہ ہوا ہو، جس کا کوئی حق پامال ہوا ہو، اب بھی اگر حق لینے میں حاضر ہوں، مجھے حق طلب کر لیں. اور آپ حضرات کی طرف سے بھی میں سب حضرات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر موجود ہیں جو آواز سن رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. کیوں بھائی کرو یا نہیں؟ ایک دوسرے کو معاف کر سب کہ اللہ ہمارے درمیان آپس میں جو کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہو، غیبتیں ہوئی ہو، ہم ایک دوسرے کو جتنے حاضرین ہیں وہ سب ایک دوسرے کو معاف کریں. اور اس کے بعد پھر جو دوسرے اہل تعلق ہیں ان سے رابطہ کر لو، تحریری زبانی کسی طرح. ایک مرتبہ جان چھڑا لو اس عذاب سے، ایک مرتبہ اس عذاب سے جان چھڑا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی جان چھڑا دے ہمیشہ کے لیے، اور پھر آئندہ کے لیے عزم کریں. آئندہ کے لیے عزم کریں. ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں حضرت کی ملبات صلی اللہ علیہ وسلم کہ شروع میں یہ کرنا ہوگا کہ غیبت سے بچنے کے لیے کہ کسی کا پیٹھ پیچھے تذکرہ کرو ہی نہیں، نہ اچھائی سے نہ برائی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی سے تذکرہ شروع کرتے ہو لیکن شیطان دوسرے راستے پر ڈال دیتا ہے، وہ پھر اس کو غیبت بنا دیتا ہے. تو اس واسطے سے کیا کرنے کی ضرورت کیا؟ ارے جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر پڑ جائے وہ دوسرے کے عیوب کہاں تلاش کرے گا؟ جس کو اپنی بیماری کی فکر پڑی ہو وہ دوسری بیماری کو کیسے دیکھے گا؟ جس کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو وہ دوسرے کے نظر زکام کو کیا فکر کرے گا؟ اس کی تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. تو اپنی جان کی پڑ جائے
اپنے عیبوں کی فکر پڑ جائے، اپنی برائیاں سامنے آنے لگے تو غیبت کا تصور ہی مٹ جائے گا. ساری غیبت پیدا ہوتی ہے اس واسطے کہ اپنی فکر نہیں، اپنی برائیوں کی فکر نہیں، اپنے عیوب کی فکر نہیں، لہذا دوسروں کے عیب و ہنر ڈھونڈتے رہتے. وہ جو بہادر شاہ ظفر مرحوم نے فرمایا کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، بڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب آدمی اپنی برائی کو دیکھنے لگتا ہے، اپنے عیوب پر نظر ڈالنے لگتا ہے، پھر کوئی برا نظر نہیں آتا، تو سب سے برا اپنے آپ ہی کو نظر آتا. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مجھے اپنے ماحول میں اپنے سے زیادہ برا کوئی نظر آتا ہی. وہ آدمی جو مجدد وقت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس واسطے کہ اپنے عیوب کی جب فکر پڑ جاتی ہے تو پھر دوسروں کے عیوب پر نگاہ نہیں جاتی، دوسروں کے عیوب پر نگاہ جاتی ہے اسی وقت جب انسان اپنے عیوب سے بے خبر ہو. تو آج سے اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ بھائی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیوں بھائی تہیہ کرتے ہو؟ نہیں، انشاءاللہ پورا اہتمام کے ساتھ تہیہ کرو، عزم کرو اس کا کہ غیبت نہیں ہو. ہماری مجلسیں اس سے بات ہو. اگر فرض کرو کسی مجلس میں دیکھو کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا اتفاق سے ذکر آ گیا ہے، موضوع بدل دو. یا تو بھائی دیکھو ویسی بات کرو، بس اب دوسری بات اس کا دوسری طرف لگا دو، اس بات رخ بدل اس بات، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. ہر گناہ سے، خاص طور سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. بس آج اگر بھائی یہ سبق مل جائے تو کافی اچھا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.